اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ دنیا سکون دولت میں تلاش کرتی ہے، عہدہ و منصب میں تلاش کرتی ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید بہت زیادہ مالدار ہو جائیں گے تو ہمیں سکون میسر آ جائے گا، بہت زیادہ مشہور ہو جائیں گے تو ہمیں سکون میسر آ جائے گا، اور کسی بڑے عہدے اور منصب پر پہنچ گئے تو شاید ہمیں سکون میسر آ جائے۔ یاد رکھیں کہ ان چیزوں کے اندر سکون نہیں ہے۔ سکون وہیں سے ملے گا جہاں پر اللہ نے رکھا ہوا ہے، اور جہاں سے سکون حاصل کرنے کا اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اور اللہ پاک نے سکون دولت میں، دنیا میں، جاہ و منصب میں رکھا ہی نہیں۔ اللہ پاک نے سکون رکھا ہوا ہے اپنی یاد کے اندر، اپنے ذکر کے اندر۔ اسی لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ لوگو، خبردار ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون اور دلوں کی طمانینت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں۔ تو مال، دولت، پیسہ، روپیہ، سونا، چاندی، جاگیریں، زمینیں، بلڈنگیں، محل، یہ ساری چیزیں اگر آپ حاصل کر بھی لیں، آپ سرمایہ دار کہلوا سکتے ہیں، جاگیردار کہلوا سکتے ہیں، آپ امیر بن جائیں گے، مشہور ہو جائیں گے آپ، لیکن ان چیزوں میں بھی سکون نہیں آپ کو ملے گا۔ سکون آپ کو ملنا ہے سجدے میں ملے گا، نماز میں ملے گا، تلاوت قرآن میں ملے گا، روزے میں ملے گا، اللہ کو یاد کرنے میں ملے گا، بس، اور کسی جگہ پر سکون نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عقل مند بن کے سوچیں، ہوش کے ناخن لیں۔ زندگی، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہر روز ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، دیکھیں جی ہفتہ کتنی جلدی گزر گیا، دیکھیں جی مہینہ کتنی جلدی گزر گیا۔ اکثر ہمارے دوست یہاں سے پاکستان اپنے ملک، اپنے گھر بچوں کے ساتھ چھٹی گزارنے جاتے ہیں نا، تو وہ ادھر سے جاتے ہیں اور جب چھٹی گزار کے واپس آتے ہیں تو وہ پھر باتیں کرتے ہیں کہ جناب ابھی تو چند دن پہلے میں کہہ رہا تھا کہ میں نے جانا ہے اور میں ہو کے آ بھی گیا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا چھٹی میری کیسے گزر گئی ہے۔ اور پھر ہم اپنی ایج کی جب بات کرتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی ایج جب دیکھتے ہیں، میرا فلاں بچہ اتنے سال کا ہو گیا، میری فلاں بچی اتنے سال کی ہو گئی، اچھا میری اتنی ایج ہو گئی ہے۔ یعنی زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، اور ہمیں اس کے ختم ہونے کا، اس کے پگھلنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا۔ جس طرح برف کا ایک جو بلاک ہوتا ہے نا، جب آپ کے سامنے پڑا ہو اور آپ اس کو بے شک اس کے اوپر ٹکٹکی باندھ کے نظریں جما کے آپ اس برف کے بلاک کو دیکھتے رہیں، بس سامنے رکھ کے اس کو ایک لمحہ بھی نظر نہ ہٹائیں، تو وہ آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ جیسے یہ تو بالکل ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے، اس کی جسامت میں تو کوئی فرق ہی نہیں آیا۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ پگھل رہا ہوتا ہے اور مسلسل کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ بالکل یہی مثال جو ہے وہ انسان کی زندگی کی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ویسے کا ویسے ہی سمجھتا رہتا ہے کہ میں تو اسی طرح ہوں، میں تو صحت مند ہوں، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے تو فرق ہی نہیں پڑا۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ انسان ایک ایک منٹ کے ساتھ جو ہے وہ کم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی موت کی طرف اس کا سفر جو ہے وہ گامزن ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ احساس پیدا کریں کہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا۔
ہم اللہ کے ذکر کی طرف پلٹیں، اللہ کی یاد کی طرف پلٹیں۔ بالآخر ہم نے وہی جانا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، سب کا ٹھکانہ وہی ہے۔ تو ہمیں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ہمارے بڑے نہیں رہے تو رہنا ہم نے بھی نہیں ہے۔ والدین چلے گئے، باپ دادا چلے گئے، آبا اجداد چلے گئے، بہن بھائی چلے گئے، اب ہماری باری ہے، ہم نے جانا ہے۔ اس کی تیاری کرنا وقت سے پہلے، یہی دانش مندی ہے اور یہی عقل مندی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔